غیر ضروری تنقید وہ تلوار ہے جو سب سے پہلے خوبصورت تعلقات کا سر کاٹتی ہے۔ برداشت کے کانوں سے سنو، رحم کی آنکھوں سے دیکھو اور محبت کی زبان سے بات کرو۔ زندگی کی مقافات زدہ ٹھوکروں میں سے سب سے قیمتی وہ دھکا ہوتا ہے جس سے آپ گرتے ہیں اور اٹھنا سیکھتے ہیں۔ تقدیر کے لکھے سے چھٹکارا حاصل کرنے کا راستہ فتنہ عاجزی اور اکثری ہے۔ اللہ پر گمان نہیں، یقین رکھو، تمہیں بہتر نہیں بہترین ملے گا۔ مبارک ہیں وہ لوگ جن کے پاس نصیحت کو الفاظ نہیں بلکہ ان کے اپنے اعمال ہیں۔ جب آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے دلوں میں ان ہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے اہل ہوں۔ اگر تمہارے پاس بہت زیادہ ہے تو اپنی دولت میں سے دو، اگر کم ہے تو اپنے دل میں سے دو۔ اللہ جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اسے اپنے پاکیزہ لوگوں کے عیب جلائی میں مشغول کر دیتا ہے۔ اپنے اندر تبدیلی کی کوشش کرنی چاہیے۔ اولیاء اللہ کی محبت اختیار کر، تیرے اندر تبدیلی پیدا ہو جائے گی۔ ہم ایسے منافق لوگ ہیں کہ کسی کی تکلیف کو اس کے گناہوں کی سزا سمجھتے ہیں اور اپنی تکلیف کو آزمائشیں۔ محبت کے بغیر ہر موسیقی شو ہے، ہر رقص محفل پاگل پن ہے، سب عادتیں بوجھ ہیں۔ صبر زندگی کے مقصد کے دروازے کھولتا ہے، کیونکہ سوائے صبر کے اس دروازے کی کوئی چابی نہیں۔ اے لوگو، بہت سے شیطان خاصیتیں سلفیوں کی شکل میں موجود ہیں، اس لیے بیعت میں ہرگز جلدی نہ کرو۔ گزری ہوئی پاک ہستیوں کا ذکر باعث ثواب ہے اور گناہ گاروں کو عذاب سے رہائی دلاتا ہے۔ جس چیز کو تم غلطی سے خزانہ سمجھ رہے ہو، یعنی لذت دنیا کے خیال میں، تم حقیقی خزانے کو ہاتھ سے کھو رہے ہو۔ جہاں دماغ کو صرف حدیں نظر آتی ہیں، وہاں محبت بھی چھپی ہو راستہ دکھلا دیتی ہے۔ جس نے زندگی میں کسی کو تکلیف نہ پہنچائی ہو، وہ قبر میں آرام اور راستہ سے سوتا ہے۔ ایک اچھا انسان کسی کی شکایت نہیں کرتا، وہ دوسروں میں خامیاں تلاش نہیں کرتا۔ تمہاری پریشانیاں تمہاری بے ادبی اور ناشکری سے جڑی ہوتی ہیں۔ ماں باپ کے ساتھ آپ کا سلوک ایسی کہانی ہے جو لکھتے آپ ہیں لیکن آپ کی اولاد آپ کو پڑھ کر سناتی ہے۔ انسان کا دل توڑنے والا شخص اللہ کی تلاش نہیں کرتا۔ شک اور خوف دل کی دنیا کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ پھل نہ درخت کے ڈالوں کو لگتا ہے اور نہ اس کے مضبوط تنوں کو، پھل لہذاتی ہوئی عاجزی شاخ پر لگتا ہے۔ تنقید کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، جبکہ نکتہ چینی کے لیے جہالت کا ہونا کافی ہے۔ اپنے حصے کی غلطی کا اعتراف کر لینا کسی مسائل کے حل کی طرف پہلا کامیاب قدم ہے۔ حقیقی سکون صرف اس وقت ملتا ہے جب آپ تنہائی میں خدا سے لو لگاتے ہیں۔ زیادہ سمجھدار اور زیادہ بے وقوف میں کوئی فرق نہیں، کیونکہ یہ دونوں ہی کسی کی نہیں سنتے۔ اچھی کتابیں اور اچھے لوگ فوراً نہیں سمجھ آتے، انہیں سمجھنا پڑتا ہے۔ جب تک دل ٹوٹے گا نہیں، دل میں روشنی کیسے داخل ہوگی؟ خاموش رہو، صرف خدا ہی تمہارے دلوں کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
میری امت کے بوڑھوں کی عزت کرنا میری عزت کرنا ہے۔ جہاں پانی گرتا ہے وہاں سبزہ اگتا ہے، جہاں آنسو گرتے ہیں وہاں رحمت اترتی ہے۔ یہ بات معنی نہیں رکھتی کہ آپ کتنی زبانیں سمجھ سکتے ہیں، صرف دلوں کو سمجھانا ہی آپ کو بتانا ہے۔ ایک ہی زبان رکھنے والا نہیں بلکہ ایک جیسے جذبات رکھنے والا، ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں۔ خاموش رہو، صرف خدا ہی تمہارے دلوں کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے۔ جب آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو آپ کے دلوں میں انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے اہل ہوں۔ شفقت کے وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ کی خوشبوئیں گزاروں کے لیے جاں فروز ہو گئیں۔ کنواں کھودنے والا کنویں میں جا گرتا ہے، کوئی برا آدمی سزا پائے بغیر نہیں رہتا اور اچھا جزا پائے بغیر نہیں ہوتا۔ حق پر یقین رکھو اور جو باقی ہوتا ہے ہونے دو۔ اپنے آپ میں کچھ کمال پیدا کر تاکہ دوسروں میں کمال دے کر تمہیں کہیں غم میں نہ پڑ جاؤ۔ دنیا اگر ہاتھ سے نکال دے تو بندہ غریب ہو جاتا ہے، اور یہ دنیا اگر دل سے نکال دے تو بندہ ولی ہو جاتا ہے۔ عام انسان صرف زبان سے بولتا ہے، خاص انسان کی پوری شخصیت کلام کرتی ہے۔ اپنے حصے کی غلطی کا اعتراف کر لینا کسی مسائل کے حل کی طرف پہلا کامیاب قدم ہے۔ کوئی انسان دکھ اٹھائے بغیر سکھ کی قدر کیسے کر سکتا ہے؟ سہنے والے کو اگر صبر آ جائے تو کہنے والے کی اوقات دو کوڑی کی رہ جاتی ہے۔